بہتر جانتا ہے اپنے بارے میں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہوں۔ ہر انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ شعراء کی جس آیت مبارکہ اور صحیح بخاری کی جس حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اس آیت مبارکہ اور حدیث شریفہ کی روشنی میں آج ہم دلوں کے بگاڑ کے اسباب کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس دعا کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ عز و جل مجھے صحیح بات، حق بات، قرآن و حدیث کی روشنی میں سچی بات کہنے، ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اخلاص و للہیت کے ساتھ کتاب و سنت کے ان تمام تعلیمات و فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، انسان کے اعمال کے یا انسان کے جسم کے سدھار اور اصلاح کا دار و مدار انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دل صحیح ہے، درست ہے، تو انسان کی پوری باڈی، پورا جسم یہ صحیح اور سالم رہے گا۔ اور اگر انسان کے دل کے اندر فتور پیدا ہو، انسان کا دل خراب ہو جائے، تو انسان کی پوری باڈی، پورا جسم یہ فتنہ اور فساد، اختلاف و انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ الا ان فی الجسد مضغہ، کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، کان کھول کر اس بات کو سن لو کہ الا ان فی الجسد مضغہ، تمہارے جسم کے اندر، تمہارے باڈی کے اندر گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا درست ہوتا ہے، صحیح سالم ہوتا ہے، تو تمہاری پوری باڈی، تمہارا پورا جسم یہ صحیح سالم ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّهُ، اور جب وہ تمہارے جسم کا وہ ٹکڑا یعنی گوشت کا وہ لوتھڑا اگر فساد کا، فتنے کا، خرابی کا، بربادی کا اور بگاڑ کا شکار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فسد الجسد کلہ، تمہارا پورا جسم، تمہاری پوری باڈی یہ فتنہ اور فساد، بگاڑ، خرابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں الا وہی الجسد الا وہی القلب، اور وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ تمہارا دل ہے۔ یعنی انسان کے صحت یابی اور انسان کی فلاح و بہبود، انسان کی کامیابی اور کامرانی، انسان کی اصلاح کا دار و مدار انسان کے اس جسم کے، اس گوشت کے اس لوتھڑے پر ہوتا ہے جسے ہم اور آپ دل کے نام سے جانتے ہیں، یا جسے نبی نے دل کہا ہے۔ اسی چیز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب سے بہت ساری دعائیں مانگی تھی تو اپنے رب سے اس بات کی بھی دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے بار الہ، اے پروردگار عالم، تو مجھے کل قیامت کے دن ذلیل و رسوا مت کرنا، ولا تخزنی یوم یبعثون، تو مجھے کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا مت کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن یعنی کل قیامت کے دن نہ تو انسان کا کمایا ہوا اس دنیا
اس کا مال کچھ کام آئے گا. انسان اس دنیا کے اندر جو کچھ کماتا ہے یہ مال نہ تو کل قیامت کے دن کام آئے گا ولا بنون، اور نہ انسان کی اولاد کل قیامت کے دن کچھ کام آئے گی. قرآن کریم اس بات پر شاہد ہے کہ انسان کا کمایا ہوا مال اس دنیا کے اندر پڑا رہ جائے گا، اور انسان کی یہی اولاد جس کی بہترین مستقبل کے لیے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر بھاگ دوڑ کرتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر روزیاں کماتے ہیں، یہ اولاد کل قیامت کے دن آپ کو ایک نیکی دینے سے دور بھاگے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ الی آخر الآیہ. تو اللہ فرماتا ہے، حضرت ابراہیم کے اس دعا کو اللہ ذکر فرماتا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ اے پروردگار عالم مجھے معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن نہ تو میرا مال مجھے کچھ کام آئے گا اور نہ میری اولاد کچھ کام آئے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ انسان کامیاب اور کامرہ ہوگا جو سچا اور صاف ستھرا دل تیرے پاس لے کر کے آئے گا، جس کا دل برائیوں سے، گناہوں سے، فتنہ اور فساد سے، بدعت و خرافات سے پاک و صاف ہوگا. وہ انسان اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرہ ہوگا، اور ایسے انسان کو اللہ رب العالمین اس کے قلب سلیم کی وجہ سے، اس کے صاف ستھرے دل کی وجہ سے اللہ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا. اور جن کے دلوں کے اندر فتنہ اور فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا، خرافات ہوں گے، بدعات ہوں گے، جس کا دل سیاہ ہوگا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے دلوں کی صفائی کا اہتمام کریں، دل کو فتنہ اور فساد سے اور بگاڑ کے شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. انسان کے دل بگاڑ کے شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک پائے کے محدث تھے، عالم دین تھے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر 6 بڑی بڑی نشانیوں کا یا 6 بڑے بڑے اسباب کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ کون سے بڑے بڑے اسباب ہیں جس کے وجہ سے یا جس کے پائے جانے کی وجہ سے انسان کے دل بگاڑ کے، بدعات کے اور خرابیوں کے شکار ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی وجہ یہ ہے، سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے توبہ کی امید پر گناہ کا کام کرتا ہے. انسان اس دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے لیکن اس امید کے ساتھ کہ آج نہیں تو کل میں اللہ سے توبہ کر لوں گا. توبہ کی امید پر اللہ سے انسان اس دنیا کے اندر گناہ کے کام کرتا ہے. میرے بھائی بزرگوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر انسان سے گناہ کے کام، معصیت کے کام، خطائیں ہوتی رہتی ہیں. یہ انسان گناہوں کا، خطا اور نسیان کا پتلا ہے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ دنیا کے ہر انسان خطا کار ہیں، دنیا کے تمام انسان گنہگار ہیں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور ان انسانوں میں، ان لوگوں میں جن سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، خطا کا کام، گناہ کا کام، معصیت کا کام ہو جاتا ہے، ان میں سب سے اچھے اور بہتر لوگ وہ ہوتے ہیں جو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر کے اپنے رب سے اپنے زمینی نیاز کو خم کر کے، اپنی پیشانیوں کو جھکا کر کے، اپنے ماتھوں کو ٹیک کر کے، اپنے دامن کو پھیلا کر کے اپنے رب سے گریہ وزاری کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ مجھ سے یہ گناہ کا کام ہو گیا ہے، مجھ سے یہ جان بوجھ کر کے یہ انجانے میں یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ تو میری اس گناہ کو، اس غلطی کو معاف کر دے. اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تیرا فرمان ہے کہ تم مجھ سے بخشش طلب کرو، مجھ سے دعائیں کرو، اپنی خطاؤں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے میرے سامنے دعائیں کرو، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا. اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو میری اس غلطی کو معاف کر دے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایسے بندوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے جس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، چاہے جان بوجھ کر کے انجانے میں، فوراً رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی
کی بخشش طلب کرتا ہے، اللہ ایسے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ گناہ پر گناہ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آج نہیں تو کل میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لوں گا، آج جوانی کے عالم میں نماز نہیں پڑھتے اس امید کے ساتھ کہ کل سے شروع کروں گا، پرسوں سے شروع کروں گا، یا بڑھاپا آئے گا تو نماز پڑھنے لگیں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں، کیا ہم میں سے کسی انسان کو یہ معلوم ہے کہ ہماری زندگی کتنے دن کے لیے ہے؟ ہم کتنا دن تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گے؟ کیا کسی کو اس بات کا علم ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی انسان کو اس کا علم نہیں ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، کل کے بارے میں پتہ نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ اور جب انسان اس دنیا کے اندر گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی معصیت کا کام کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے، ایک سیاہ، ایک کالا نقطہ رکھ دیتا ہے۔ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ فإن زادت فإن اگر بندہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، غلطی انسان سے ہو گئی، جان بوجھ کر کے انجانے میں فوراً بندے نے اللہ سے توبہ کر لی، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ شغل قلبہ، اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، اس کے دل پر لگے ہوئے اس دھبے کو، اس گناہ، اس معصیت کے اس دھبے کو اللہ فوراً صاف کر دیتا ہے۔ کب؟ جب بندہ فوراً اللہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن جب بندہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، بٹھائی کرتا ہے، سینہ زوری کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فَإِن زَادَتْ حَتَّى يَلْوَ قَلْبُهُ فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ الْمُطَفِّفِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر لگا ہوا وہ کالا دھبا، وہ سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا پورا دل یہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، فتنہ اور فساد کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ اب انسان کا جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس پر اچھی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں اثر انداز نہیں ہوتی، وہ ایک کان سے سنتا ہے اور دوسری کان سے نکال دیتا ہے۔ اسی بات کا تذکرہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر سورہ مطففین کے اندر کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے پورے دل جو سیاہ ہو گئے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے معصیت کی وجہ سے، ان کی خطاؤں کی وجہ سے اللہ نے ان کے پورے دل کو سیاہ کر دیا ہے، ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ان کا پورا دل سیاہ ہو گیا ہے، بگاڑ کا شکار ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر مومنین کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، یعنی اللہ والوں کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ حقیقی معنوں میں اللہ والے وہ ہوتے ہیں، رب العالمین کے متقی اور پرہیزگار بندے وہ ہوتے ہیں جن سے کوئی بھی غلطی معمولی ہو جاتی ہے فوراً اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، خطا اور نسیان کا پتلا ہے، چھوٹی بڑی غلطیاں ہر انسان سے ہوتی رہتی ہیں، فوراً اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرا لیا کرو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو، خالص توبہ کیا کرو، ریاکاری اور مکاری نہیں۔ آج گناہ کیے، کل توبہ کیے، پھر پرسوں بھی گناہ کر رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں، ایسا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خالص توبہ کرو کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں دوبارہ اس غلطی کو، اس گناہ کو نہیں کروں گا، میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ آج میں نے غلطی سے انجانے میں شراب پی لی ہے، زناکاری اور بدکاری کر لی ہے، چوری اور بےمانی کر لی ہے، اے اللہ مجھ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، اللہ میں دوبارہ اس غلطی کو نہیں کروں گا۔ اگر ہم ایسا عزم کریں گے، ایسا پختہ ارادہ کریں گے اور اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ ورنہ لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، لوگ توبہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے دلوں کی اصلاح نہیں فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو،
جب خالص توبہ کریں گے للہیت کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ، تو اللہ فرماتا ہے کہ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ جب تم اللہ سے خالص توبہ کرو گے تو امید ہے کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ غلطیوں کو معاف کر دے، امید ہے، قریب ہے۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اور جب اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا تو اللہ ہم کو اس دنیا کے اندر بھی خوشحال رکھے گا اور مرنے کے بعد ایسی جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہی ہمارا مقصد ہے اس دنیا کے اندر آنے کا، کہ ہم اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کریں اور مرنے کے بعد اللہ ہم کو جنت کے اندر داخل فرمائے۔ اب دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے لوگوں، اے انسانوں، تم اللہ سے توبہ کیا کرو، شاید کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب اور کامیاب ہو۔ اللہ رب العالمین جو غفور رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ بندوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اے میرے گنہگار بندو، اے میرے خطا کار بندو، تم میری طرف رجوع کرو، میں تمہاری تمام خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی نفسوں پر ظلم و زیادتی کر لی ہے، خطائیں کی ہیں، گناہ کے کام، معصیت کے کام کیے ہیں، شرکیہ اعمال کیے ہیں، تم اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تمہاری تمام غلطیوں، تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ جب بندے سے کوئی گناہ معصیت کا کام ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے توبہ کرے اور اس عزم کے ساتھ، اس پختہ ارادے کے ساتھ کہ اللہ میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ ایسی غلطی مجھ سے انشاءاللہ نہیں ہوگی، اے اللہ میں اس بات کا پختہ ارادہ کرتا ہوں، تو اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو صاف کر دے گا۔ لیکن جب ہم گناہ پر گناہ کریں گے، خطاؤں پر خطائیں کریں گے تو ہمارے دل بگاڑ کے شکار ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم دعائیں کریں گے اللہ ہماری دعاؤں کو ٹھکرا دے گا، رد کر دے گا، اور ایسا انسان اپنے مقصد میں کامیاب اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر علم حاصل کرتا ہے لیکن اپنے علم کے حساب سے اس دنیا کے اندر عمل نہیں کرتا۔ یہ دلوں کے بگاڑ کا دوسرا سبب ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر علم تو حاصل کرتا ہے، انسان کے پاس جانکاری تو ہوتی ہے لیکن اپنے علم کے حساب سے عمل نہیں کرتا۔ مجھے معلوم ہے کہ نماز پڑھنا یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے، روزہ رکھنا ہم پر فرض کیا گیا ہے، حج کرنا، زکوٰۃ دینا ہم پر لازم اور ضروری ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرنا، اسی طرح سے اپنے بڑوں کی عزت و تقریم کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کرنا، یہ ہم کو آپ کو معلوم ہے، لیکن ہم اپنے علم کے حساب سے عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے دل یہ بگاڑ کے شکار ہو جاتے ہیں، فتنہ اور فساد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم جتنا علم حاصل کریں، جتنا ہمارے پاس علم ہے، اپنے علم کے حساب سے اس دنیا کے اندر عمل کریں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے اس بات کا بھی سوال کرے گا، پوچھ تاچھ کرے گا، 5 چیزوں کے متعلق خصوصی طور پر اللہ ہم سے پوچھے گا، سوال کرے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کہاں گزاری، اپنی جوانی کو آپ نے کہاں گزاری، آپ نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ آپ کے پاس جتنا علم تھا آپ نے اپنے علم کے حساب سے عمل کیا کہ نہیں کیا۔ اور علم کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر انسان کی چاہے مرد ہو یا عورت ہو جس کے پاس علم نہیں ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کو حاصل کرے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہوگا، اپنے علم کے حساب سے اگر عمل کریں گے تو ہمارے دلوں کی اصلاح ہوگی اور ہمارے دل بگاڑ اور فتنہ اور فساد کے شکار نہیں ہوں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس علم تو ہوتا ہے، انسان کے پاس علم ہوتا ہے اور وہ عمل بھی کرتا ہے، لیکن اس کے اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا ہے۔
انسان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے، نماز پڑھتا بھی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے دلوں کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، بلکہ ریاکاری اور مکاری ہوتی ہے، شہرت و نمود کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں، کتاب و سنت سے بات ثابت ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل جب تک اس میں اخلاص نہیں پایا جائے گا، کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ انسان کے اعمال کی قبولیت کے شرائط میں سے ایک بنیادی شرط ہے کہ جب تک انسان کے اعمال میں کوئی بھی عمل ہو، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو یا روزے کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو یا حج کا مسئلہ ہو، یا اپنے ماں باپ کی خدمت کا مسئلہ ہو، یا راستے سے کانٹے کو ہٹا دینے کا مسئلہ ہو، یا ایک چھوٹا سا کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کا مسئلہ ہو، اگر ہمارے دلوں کے اندر اخلاص ہوگا، ریاکاری اور مکاری نہیں ہوگی، تو وہی چھوٹا سا ٹکڑا جو ہم ایک کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا جو اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے، وہ اللہ رب العالمین اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے گا اور اس کی پرورش کرے گا، یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دلوں کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، ہمارا بڑے سے بڑا عمل بھی کل قیامت میں ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، انسان کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہر عمل خالص اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے کیا کرے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ انسان بہتر جانتا ہے اپنے بارے میں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یا اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہوں۔ ہر انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہر انسان کو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا اور سوچنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ انسان کی شکل و صورت کو، اس کی خوبصورتی اور بدصورتی کو نہیں دیکھتا ہے، انسان کی جائیداد اور پراپرٹی کو نہیں دیکھتا ہے، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ انسان کے دل کو دیکھتا ہے، اس کی نیت کو دیکھتا ہے اور اس کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ انسان نے، بندے نے کون سا عمل کیا ہے اور کس نیت کے ساتھ کیا ہے۔ آپ نے کسی غریب کو 10 روپیہ دیا ہے، کس نیت کے ساتھ آپ نے دیا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے۔ آپ نے 1 لاکھ روپیہ کہیں مسجد میں چندہ دے دیا ہے، آپ نے کس نیت سے دیا ہے، یہ آپ جانتے ہو، آپ کا رب جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بندے کی نیتوں کو دیکھتا ہے اور اسی نیت کے حساب سے اس کا فیصلہ کل قیامت کے دن کیا جائے گا۔ اگر ہماری نیتوں کے اندر خلوص ہوگا، للہیت ہوگی، تو ہمارا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اور اگر نیتوں کے اندر خلوص نہیں ہوگا تو بڑا سے بڑا عمل بھی کل قیامت میں ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اور اگر ہمارے دلوں کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو ہمارے دل یہ بگاڑ کے شکار ہو جائیں گے، فتنہ اور فساد کی آماد گاہ بن جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چھوٹا عمل کریں یا بڑا عمل کریں، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اس عمل کے ذریعے سے ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو کچھ کمائیں یا جو کچھ کھائیں یا جن چیزوں کو اللہ نے ہم کو کھانے اور کھلانے کے لیے دیا ہے، ہم اس نعمت پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کریں۔ اللہ نے ہم کو روزی دی ہے، اللہ نے ہم کو تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، صحیح تعلیم بنایا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے۔ اللہ چاہتا تو ہم کو معذور کر سکتا تھا، آنکھ سے، کان سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، جس سے اللہ چاہتا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس میں انسان کا کچھ اختیار اور بس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو روزی دی ہے، کم دیا ہے، زیادہ دیا ہے، ہر حال میں اللہ کی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ اللہ رب فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرے دیے ہوئے انعامات پر میری شکر گزاری کرو گے، میرا شکریہ ادا کرو گے، الحمدللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ، اور جو دعائیہ کلمات اللہ نے ہم کو اور آپ کو سکھلائے ہیں ان کا اہتمام کریں گے، نمازوں کا، روزوں کا، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں گے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ عمل کریں گے جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، تو اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ ہمارے روزیوں میں، کاروبار میں، تجارت میں اور اضافہ فرمائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
اور اگر ہم اللہ کی ان نعمتوں پر اس کی ناشکری کریں گے. ہم لوگ دیکھتے ہیں سماج کے اندر لوگ پیسہ اچھا کماتے ہیں, ان کا کاروبار چلتا رہتا ہے, دکان میں مال آتا جاتا رہتا ہے, لیکن پھر بھی اس بات کی شکایت کرتے رہتے ہیں آج دھندا نہیں ہوا, دھندا نہیں چل رہا ہے, دھندا مبدا ہے. کیسے کیسے لوگ شکوے کرتے رہتے ہیں. میرے بھائیو, اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اللہ نے کم دیا ہے, زیادہ دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے آپ کے مقدر میں روزی لکھ دی ہے. آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے آپ کے مقدر میں روزی لکھ دی, اتنی روزی آپ کو مل کر کے رہے گی. اللہ فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم ومعیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. اور اللہ فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. اللہ جس کو چاہتا ہے بے پناہ روزیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم روزیاں دیتا ہے. یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے, اس میں انسان کسی سے گلا اور شکوہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی حکمت ہے. تو ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اسی طرح سے پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی روزیوں پر, اللہ کی تقسیم کی ہوئی روزیوں پر راضی رہنا چاہیے. اللہ نے کم روزی دی ہے, زیادہ روزی دی ہے, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے مردوں کو دفن تو کرتا ہے لیکن خود عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتا. میرے بھائی بزرگوں, ہم اور آپ جانتے ہیں کہ موت یہ بات, ہر انسان کو موت آئے گی. ہم اپنے مردوں کو, اپنے اعزا اور اقارب کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان لے جاتے ہیں, دفن کرتے ہیں, لیکن خود اس سے عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہمارے دل ایک بگاڑ کے شکار ہو جاتے ہیں, سخت ہو جاتے ہیں. اور جب ہم قبرستان جاتے ہیں اور وہاں اللہ کے رسول نے جو دعا سکھلائی ہے, اور اللہ کے رسول یہ بھی فرمایا ہے کہ اکثروا ذکر هذه اللذات یعنی الموت, موت کو کثرت سے یاد کیا کرو, جس کی وجہ سے تمہارے دل نرم رہیں گے. اور جب دل نرم رہیں گے تو انسان اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرے گا. اور جب انسان کے دل جو ہے سخت ہو جائیں گے, بگاڑ کے شکار ہو جائیں گے, تو انسان اس دنیا کے اندر نیک اعمال نہیں کرے گا. اور اسی طرح سے انسان کو ہمیشہ اپنے رب سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے, اللہ تو میرے دل کی اصلاح فرما اور میرے دل کو تو خیر کے کاموں کی طرف پھیر دے. اللہ کے رسول کی مشہور دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک و طاعتک. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کا دل رحمان کے دونوں بندوں کے درمیان ہوتا ہے, دونوں انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے. اللہ جس طرح چاہتا ہے انسان کے دلوں کو الٹتا اور پلٹتا رہتا ہے. اس لیے بندوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے پروردگار سے اس بات کی دعا کیا کرے کہ اے اللہ تو میرے دل کو ہمیشہ دین پر ثابت قدم رکھ, تو ہی دلوں کی اصلاح کرنے والا ہے. انسان کا اگر دل صاف ہو گیا, انسان کا دل اگر شفاف ہو گیا, تو انسان کے تمام اعمال انشاءاللہ اس دنیا کے اندر صحیح تعلیم ہوں گے. اور اگر انسان کا دل بگاڑ کا شکار ہو گیا تو اس کے تمام اعمال جو ہے بگاڑ کے, خرافات کے, بدعات کے ہوں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں اور اپنے دلوں کی اصلاح کی کوشش اور فکر کریں. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث کہ الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. کہ انسان کے دل, انسان کے جسم کا اصلاح کا دار و مدار اس کے دل پر ہے. اگر انسان کا دل صحیح ہے تو پوری باڈی, پورا جسم صحیح ہوگا, اور اگر انسان کا دل خراب ہو گیا تو پوری باڈی اس کی خراب ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمارے دلوں کی اصلاح فرما, ہمارے دلوں کے اندر جو خرافات و بدعات ہو اسے تو پاک کر دے. اے اللہ تو ہی دلوں کی اصلاح کرنے والا ہے. آمین. تمہارا توفیق الا باللہ.